बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। ये हफ्ता जो आज शुरू हो चुका है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान से हजारों मील दूर, और उसके असरात आएंगे पाकिस्तान के अंदर और इसी हफ्ते आएंगे। मेरा इशारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के दौरा अमेरिका की तरफ है, और वहां पे जो कुछ होगा उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हदूद में, पाकिस्तान के अवाम पर, ये आने वाले दिनों में पता चले जाएगा। इसलिए फिल वक्त कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। जरा मुलाकातें करने दें, मुलाकातों के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खबरें बाहर आएंगी। कुछ चीजें तो फौरी तौर पे सामने आ जाएंगी और कुछ खबरें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आती हैं, क्योंकि वो सीना बसीना जब चीजें निकलती हैं, जब दौरा मुकम्मल होगा, दौरा मुकम्मल होने के बाद फिर आगे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जब पहुंचेंगे आर्मी चीफ, तो उसके बाद फिर आगे अहकामात जारी करेंगे, और उन अहकामात जारी करने के बाद वो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या है। बहरहाल इंतजार करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, इस हफ्ते इलेक्शन शेड्यूल आना है, इंतखाबी शेड्यूल आना है, क्योंकि दिन हो गए हैं पूरे 54 डेज, 54 दिन पहले हर सूरत में इलेक्शन शेड्यूल का आना जरूरी है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो फिर इस हफ्ते अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। लेकिन यह खबर मौजूद है कि दौरा अमेरिका के दौरान ही इस बात का फैसला होगा कि इलेक्शन शेड्यूल आ रहा है या फिर इलेक्शन शेड्यूल डिले हो रहा है। उसकी वजह यह है कि दोनों तरह के मामला जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, और एक खबर शाया की गई, उस खबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी देर से तरदीद की, लेकिन कर दी। उन्होंने खबर आई थी और वो ये थी कि कोई इलेक्शन शेड्यूल की बात हो रही थी, और फिर ये भी आ रही थी कि जो दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई हैं इंतखाबात के डिले की, उनको संजीदा नहीं लिया जा रहा, इस नौयत की खबर थी। लेकिन और फिर यह कि एक शेड्यूल भी, इंतखाबी शेड्यूल भी मंजर आम पे आ गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा कि कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, और सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश इंतखाबी शेड्यूल जाली है, और दूसरा बाकी जो दरखास्तें आई हैं उनके बारे में भी अभी तक कोई गौर नहीं किया गया। अभी दोनों तरह की चीजें मौजूद हैं। एक और खबर है, और वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को है बर्फबारी, इसलिए बर्फबारी की वजह से इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, और एक दिन की बर्फबारी है, और लिहाजा ये 4-6 हफ्ते आगे कर देना चाहिए। अब अगर एक दफा इंतखाबात मुतासर हुए, एक दफा अगर आगे तारीख कैंसिल हुई, तो फिर वो लंबे अरसे तक तारीख कैंसिल रहेगी, क्योंकि ये पहला एक कदम होगा जो कि मुश्किल होता है, वो जब उठ गया तो फिर उठता ही जाएगा। तो लिहाजा अमीर मुकाम साहब ने ये बात की है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि मौसम ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन इससे पहले ये कह चुका है कि इससे भी सख्त तरीन मौसमों में इलेक्शन हो चुका है। बहरहाल उसके पीछे जो मामलात हैं, क्योंकि अमीर मुकाम साहब ने जो ताज़ा इशारा किया है इलेक्शन के इल्तवा और बर्फबारी का, उसके पीछे जो खैबर पख्तूनख्वा में एक खौफनाक किस्म की मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए एक लहर चली है, अवामी सुनामी जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, और वो परवेज खटक साहब के लिए भी, मौलाना साहब के लिए भी, मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी उनको नजर आ रहा है। इसलिए वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के रिपीट करने की जरूरत नहीं, जितने भी वर्कर्स कन्वेंशन हुए वो बेमिसाल थे, और उनको कोई उनके करीब भी नहीं पहुंच सकता, कोई भी बड़ी छोटी जमात जो है। इसलिए मामला नजर आ रहे हैं जो होने वाला। अब आते हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के मामले में बहुत ज्यादा नंबर 1 अब नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि इलेक्शन का तबल जब बजेगा तो नवाज शरीफ साहब हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, कोई भी हो, उन्होंने मद्दे मुकाबल आना है, और मद्दे मुकाबल सारी सियासी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ेंगी, और जब लड़ती हैं तो फिर मैदान खुला होता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब कहना शुरू कर दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को भी दबाया जा रहा है कि जनाब ये सिलेक्शन और सिलेक्टेड का खेल जो है, सिलेक्टेड और सिलेक्टेड का खेल हम नहीं चलने देंगे, लाडले वाडले का खेल हम नहीं चलने देंगे, और जो इलेक्शन होगा तो फिर
الیکشن تو وہی ہوگا جو صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے مسلسل سندھ میں ایک انتخابی اتحاد کی جو بار بار باتیں کی جاتی ہیں، وہ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں کوارٹر سے ان کو کنوے کیا جاتا ہے کہ جناب بس آپ اپنے سائز میں رہیں اور اس سائز سے باہر نہ نکلیں، ورنہ پھر ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ لہٰذا آج پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ سلطان سکندر راجہ سے اہم ملاقات کرے گا، جس میں سینیٹر ہوں گے تاج حیدر، سعید غنی، ناصر حسین شاہ، قمر زمان قاہرہ، حسن مرتضیٰ، اور وفد میں موسیٰ گیلانی بھی ہوں گے، فیصل کریم ٹنڈی بھی ہوں گے، شجاع خان بھی ہوں گے، چنگیز خان بھی ہوں گے، جمالی بھی، روزی خان بھی، تمام کے تمام، اور اپنے تحفظات سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا ہے کہ جناب صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی اعتراض نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی اعتراض ہے آپ کی ورکنگ پہ، آپ کی طرفداری پہ، آپ کی جانبداری پہ۔ اور بلاول بھٹو تو کہہ ہی چکے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب واپس مزاحمتی بیانیے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو ان کو فوری جواب بھی دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رائے ونڈ کا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے کہ اسے چوتھی بار سلیکٹ کیا جائے بطور وزیر اعظم، الیکٹ نہیں سلیکٹ کیا جائے۔ اس لیے جناب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پر چل رہی ہے۔ پاکستان کے عوام بالکل دوسرے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو اشرافیہ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ، پولیٹیکل نان پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں، وہ اپنے ہی زوم میں مبتلا ہیں، اور حکمراں خاندان خاص طور پہ شاہ خاص طور پہ وہ تو اس کی تو پاؤں جو ہے زمین پہ لگ ہی نہیں رہے۔ اب آتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ فواد، باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنے سیاسی رہنما جیلوں میں، فواد چودھری صاحب بھی ان میں ایک ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کل ایک بات کی ہے، اور وہ کافی، کیونکہ ان کو بھی رولا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، ان کو بھی ایک لڑکتا ہوا، وہ کہتے ہیں نا پتھر بنایا ہوا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کا قصور بھی وہی ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے شروع میں جلد بازی میں ایک فیصلہ کیا، لیکن ان کا خیال تھا کہ ان کی جان خلاصی ہو جائے گی، لیکن ان کی جان خلاصی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ فردوس عاشق آوان کی طرح جو ہے، اور فیاض چوہان کی طرح آپ عمران خان پہ کیچڑ بھی اچھالیں اور بھرپور طریقے سے ریورس گیئر لگائیں۔ وہ انہوں نے معذرت کی، اور اس معذرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی ایک تھانہ، کبھی دوسرے تھانے میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو لایا جاتا ہے۔ انہوں نے جو گفتگو کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کافی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے جعلی کیسز بھگت رہا ہوں، یہ کیس ختم ہوگا، ایک کیس ختم ہوگا تو دوسرا آ جائے گا، دوسرے کے بعد تیسرا نیا آ جائے گا، اور پاکستان میں زندہ رہنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور اب انتظار ہے کہ ہم کب مرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں رہنا ہے تو اس طرح کے کیسز فیس کرنا پڑیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ شاید اس وقت ہمارا کیس سنے گی اور ہمارے دروازے اس وقت کھلیں گے جب ہم مر جائیں گے۔ تو یہ شہید ارشد شریف بھی اسی طرح کسی گفتگو اور اسی طرح کے خطوط لکھتے لکھتے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کی جو گفتگو ہے یہ واقعتاً ایسا ہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پورے کا پورا جو سسٹم ہے نظام انصاف وہ مفلوج ہو چکا ہے، اور اب بہت کم آوازیں اس میں آ رہی ہیں، اور جو آتی ہیں وہ بہت کم آوازیں ہیں لیکن بہت تگڑی آوازیں ہیں، لیکن ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیپٹن کی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر معاملات دوسری طرف چلتے بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات، دوسری طرف جی نون لیگ اور آئی پی پی کے معاملات، نون لیگ اور آئی پی پی کے معاملات یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ اور کاف لیگ کے معاملات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے۔ کسی کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ مسلم لیگ نواز کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کاف لیگ کرنا چاہ رہی ہے، اب نہ ووٹ بینک اس کے پاس ہے نہ ووٹ بینک اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا اب آ گیا ہے جی، کچھ میدان آ گئی ہیں چیزیں سامنے۔ پہلے تو ایک طرف ہے جہانگیر ترین صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، ہاشم ڈوگر صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، کیونکہ چوں چوں کا مربع ہے، اور اس چوں چوں کے مربع نے
ایک ظاہر ہے ایک امبریلا تھلے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، لیکن وہ اصل بات وہی ہے کہ دکان تو کھول دی گئی ہے، دکان میں سودا کوئی نہیں ہے، اور سودا نہیں ہوگا تو کوئی خریدار نہیں ہوگا، اور وہاں پہ کس نے شاپنگ کرنی ہے۔ لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی نے مانگی ہیں، اور یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بھی جبر کے تحت ہو رہا ہے، یہ بھی گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے، کیونکہ میاں صاحب تو یہ اس مزاج کی ہیں ہی نہیں۔ میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے صرف اکیلے کو کھیلنے دیں، کیپٹن بھی میرا ہوگا، امپائر بھی میرا ہوگا، فیلڈر بھی میرے ہوں گے، اور گراؤنڈ بھی میرا ہوگا، جیسے وہ جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے اور اپنے ہی ماتحت افسروں کے ساتھ، تو اسی طرح کا وہ میچ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اگلا میچ بھی۔ تو اب باوجود کوشش کے ایسا کچھ ہو نہیں سکے گا، اور میاں صاحب جو ہیں یہ مان لینا چاہیے میاں صاحب کو کہ ان کے پاس وہ اب ان کی حیثیت نہیں رہی، ان کے ستارے گردش میں ہیں اور مزید گردش میں رہیں گے۔ 20 قومی اسمبلی کی نشستیں استحکام پاکستان پارٹی نے مانگی ہیں، اور 20 کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہ تقریباً 60 بنتی ہیں، تو 60 سیٹیں صوبائی اور 20 قومی اسمبلی کی نشستیں پنجاب میں مانگی ہیں، اور یہ اتنی سیٹیں مانگ لی ہیں کہ اتنی سیٹیں تو مسلم لیگ نواز نے خود نہیں جیتنی، 20-22 سیٹیں تو وہ خود نہیں جیتنے کی پوزیشن میں پورے پنجاب میں، تو 20 سیٹیں ان کو کیا دیں گے اور خود کیا کریں گے، کیونکہ جن کے پاس ووٹ ہے، جن کا ووٹ بینک ہے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہے، اور جیل میں بیٹھا آرام سے انجوائے کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو پچھلے کل جو سلسلہ ہوا اتوار کے دن، چھٹی کے دن، 9 مئی کے بعد، اور 9 مئی کے بعد یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، تو معاملات کو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں، اور پنجاب اسمبلی کے 44 حلقوں میں بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے، 20 اوپر اور 44 نیچے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوگا، کیونکہ ہر قومی اسمبلی کے سیٹ کے نیچے دو سیٹیں ہیں اور کچھ حلقوں میں 3 بھی ہیں، تو لہٰذا ایک قومی اسمبلی کی ہوگی تو نیچے وہ صوبائی اسمبلی کے بھی سیٹیں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے گی آئی پی پی، لیکن ان میں بھی 2 گروپ ہیں، جہانگیر ترین گروپ ایک بات سوچ رہا ہے، علیم خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، ہاشم ڈوگر صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور باقی لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں سمپل میجورٹی چاہیے، اور سمپل میجورٹی بھی چاہیے، اور کوئی آگے پیچھے بھی صاحب کا لاحقہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اوپن فیلڈ دیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بار ایسا ہو سکے گا۔ بہرحال دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، خبریں آپ کو دیتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔